درسقرآن.com کے عزیز ساتھیوں، اس وقت ہم جس علم سے دوچار ہیں اور جو امتحان ہمارے سر پہ کھڑا ہے اور جو اللہ کا امر متوجہ ہے، میرا خیال ہے کوئی بھی اس سے غافل نہیں ہے، لا علم نہیں ہے۔ فلسطین میں، غزہ میں مسلمانوں پر بمباری ہو رہی ہے، گولے برسائے جا رہے ہیں، خاص طور پہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اسپتالوں کو، خاص طور پہ نشانہ بنایا جا رہا ہے بچوں کو، خاص طور پہ وہ گولے برسا رہے ہیں، بم برسا رہے ہیں خیموں پر، اور ہر اس چیز کو مٹا رہے ہیں کہ جس پر اسلام کا نام لکھا ہے، جس پر ایمان کی علامت سامنے ہے۔ ہر اس چیز کو وہ فلسطین سے ختم کر دینا چاہتے ہیں، اور خاص طور پہ غزہ کو اور اہل غزہ کو بالکل مٹا دینا چاہتے ہیں، تاکہ کوئی قوت مزاحمت وہ اسرائیل کے سامنے کھڑی نہ رہے۔ اور اسرائیل آپ سب جانتے اکیلا نہیں ہے، امریکہ پورا کا پورا، امریکی حکومت، امریکی طاقت، امریکی معیشت، وہ ساری اس کے ساتھ ہے۔ اقوام متحدہ جس بلا کا نام ہے، وہ اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی ہے، اور اسے اس بارے میں کوئی مداخلت کرنے کی عملی طور پر جرأت نہیں ہوتی۔ اب رہی بات غیر مسلم ممالک کی، غیر مسلم ممالک کے عوام کی، یہ بھی بڑی بات ہے کہ ان میں سے ہزاروں لوگ احتجاج کے لیے نکلتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، اور کلمہ حق وہ بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ امتحان تو ہم مسلمانوں کا ہے کہ ہمارا رد عمل اور ری ایکشن کیا ہونا چاہیے۔ میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ اس وقت میں مسلمانوں کی غیرت و حمیت وہ زمانے جاہلیت کے غیر مسلم جو عرب تھے ان سے بھی گئی گزری ہے۔ اتنی غیرت و حمیت ان لوگوں میں بھی تھی۔ حالت کفر میں حضرت ابو سفیان کے اندر اس سے زیادہ شرافت اور اس سے زیادہ حمیت تھی۔ حالت کفر میں وہ لوگ کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت میں دشمنی کی تھی، ان کے اندر اس سے زیادہ غیرت، حمیت اور شرافت و نجابت تھی۔ وہ لڑتے تھے میدان جنگ میں، مردوں کے ساتھ لڑتے تھے۔ عورتوں پر ہاتھ اٹھانے کا ان کے حق کوئی سوال نہیں تھا، وہ ان کی عزت اور غیرت کے خلاف تھا۔ آج عربوں کی حمیت کہاں گئی، عربوں کی غیرت کہاں گئی کہ ان کے خاندان، ان کے قبائل کے ہزاروں لاکھوں لوگ محصور ہیں، نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ دوائیاں ہیں، اور عرب ممالک ہی کی جانب سے وہ محاصرہ عملی طور پر چاہے شریک نہیں، لیکن اس کو توڑنے کے لیے وہ کچھ کرتے بھی نہیں ہیں، مہر بلد ہیں، تماشائی ہیں۔ یہ حالت کہاں تک چلے گی؟ یہ حالت کہاں تک چلے گی؟ اور ہم کہاں تک اس عمل کے اندر رہ کر اس صورتحال میں اللہ کے سامنے منہ دکھانے کے کیا ہم قابل ہوں گے؟ یقین کریں کہ اگر اس وقت میں اہل غزہ کو نہیں بچایا گیا تو اللہ کا عذاب وہ بہت قریب ہے۔ اللہ کے غضب کو ہم مسلمان دعوت دے رہے ہیں، اور اللہ کے قہر کو للکار رہے ہیں۔ غیر مسلم تو غیر مسلم ہیں، ان سے کیا شکایت، وہ تو ہیں ہی دشمن۔ اسرائیل تو ہے ہی دشمن۔ اسرائیل کے جو بھی اس کے حمایتی ہیں اور جو بھی اس کی قوت سے مرعوب ہیں، یا جہاں پہ اسرائیل کی لابی مضبوط ہے، ان سب سے ہم کیا شکایت کریں؟ شکایت تو اپنوں سے ہے کہ اپنوں نے ایسے وقت میں غزہ والوں کو بے آسرا چھوڑ دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس دن اسرائیل کی جانب سے بمباری کا آغاز ہوا تھا، جس کو اب 500 سے بھی اوپر دن گزر گئے ہیں، اور آپ یوں سمجھیں کہ ہر دن وہ ان کے لیے ایک امتحان ہے، ایک ابتلا ہے، ایک آزمائش ہے، ایک قیامت صغریٰ ہے۔ جس دن اس کا آغاز ہوا، ہونا یہ چاہیے تھا کہ اسی وقت مسلمان اعلان جہاد کرتے، اسلامی ممالک کی فوجیں اسرائیل سے مقابلے کے لیے تیار ہو جاتی، میدان میں اتر آتی، تو اللہ کی قسم یہ اسرائیل ایک ہفتے کی مار بھی نہیں۔ لیکن مسلم ممالک کی خاموشی نے، مسلم ممالک کی مداہنت نے، مسلم ممالک کی بزدلی نے، مسلم ممالک کی بے حمیتی نے اسرائیل کو اتنی جرأت دی کہ وہ ادھر بھی قتل عام کر رہا ہے، شام پر بھی حملے کر رہا ہے، لبنان کو بھی دھمکا رہا ہے، مصر کو بھی آنکھیں دکھا رہا ہے۔ تو بتائیں کون بچے گا؟ اگر یہ کسی کو خام خیالی ہے کہ فلسطین کو تباہ کرنے کے بعد یا غزہ میں قتل عام کے بعد یا وہاں کی قوت مزاحمت کو ختم کر کے امن ہو جائے گا، چین ہو جائے گا، اور باقی مسلم ممالک وہ آرام سے بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے، مزے کی زندگی گزاریں گے، اس خام خیالی کو ذہن سے نکال دینا چاہیے۔ اس کے بعد سب کا نمبر آئے گا، سب کا نمبر آئے گا۔ جس دشمن کو آپ نے راضی کیا اللہ کو ناراض کر کے، اللہ اسی کو آپ پہ مسلط کرتا ہے۔ یہ ہماری تاریخ ساری اس کہانی کو بیان کرتی ہے، اس کو دہراتی ہے۔ آپ دیکھیں سلطان جلال الدین خوارزم شاہ، وہ بیچارہ اکیلا تاتاریوں سے لڑتا رہا، اور تمام ممالک نے اس کو اکیلا چھوڑ دیا، اور جب وہ چٹان راستے سے ہٹی، اس کے بعد آپ دیکھیں تاتاری بغداد میں بھی گھس گئے، وہ شام بھی پہنچ گئے، وہ وسط ایشیا کو تو تباہ کر چکے تھے، انہوں نے عراق کے باقی شہروں کو بھی نہیں چھوڑا، وہ ایشیا کوچک میں داخل ہو گئے، کوئی شہر انہوں نے نہیں چھوڑا جہاں انہوں نے کھوپڑیوں کے مینار نہ بنائے ہوں۔
وہی حکمران جو سلطان کا ساتھ نہیں دیتے تھے، وہ کہتے تھے کہ وہ ایک سد سکندری تھی، وہ ایک ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار جیسی دیوار تھی جو ہمارے اس کے بیچ میں حائل تھی، اور اس کے ٹوٹنے کے بعد ہمارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں۔ تو یقین کریں کہ یہ غزہ مسلمانوں کے لیے سد سکندری ہے، اس سد سکندری کے ٹوٹنے کے بعد مسلمانوں کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں۔ تو ہوش کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے معافی مانگو۔ اس وقت میں سب سے آخری درجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے معافی مانگ کے اس عذاب کو ٹال دیں کسی طرح جو ہم پر متوجہ ہونے والا ہے، اپنی اجتماعی بے حسی کی وجہ سے، اپنی اجتماعی مداہنت کی وجہ سے، اور اس تماشے کو روزانہ دیکھ کر چین کی نیند سونے کی وجہ سے کیا سمجھتے ہیں اللہ اس سے غافل ہے؟ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ یہ امتحان صرف غزہ والوں کا نہیں ہے، پوری امت کا امتحان ہے۔ آج اگر ہم اس امتحان میں پورے اترے، ابھی بھی ٹائم ہے، ابھی بھی ہم حرکت میں آ گئے، ابھی بھی مسلم ممالک نے اپنی فوجوں کو مہمیز کیا، اور ابھی بھی مسلم ممالک میں اعلان جہاد ہو جائے، اور عملی طور پر اسرائیل کے مقابلے کا 3-4 بڑے بڑے ملک مسلم ممالک اعلان کر دیں، یقین کریں فلسطین کا مسئلہ 1 ہفتے کے اندر حل ہو جائے۔ بصورت دیگر جس طرح ہم چل رہے ہیں تو غزہ والے تو شہید ہو کے اللہ کے ہاں درجات کو پہنچ رہے ہیں، پہنچتے رہیں گے، اللہ کے سامنے مقبول ہیں، فرض کفایہ انہوں نے ادا کر دیا، شامت ہماری آنی ہے، اور بچے گا پھر کوئی بھی نہیں۔ جو بھی تماشا دیکھ رہے ہیں، کوئی بھی اللہ کے سامنے، نہ دنیا میں کوئی عذر ہے نہ آخرت میں کوئی عذر ہے، تو اس وقت میں جو کر سکتے ہیں کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جیسے حضرت شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا، کثرت سے اس کا ورد کریں، بائیکاٹ کر دیں تمام غیر ملکی مصنوعات کا، امریکی مصنوعات کا، اسرائیلی مصنوعات کا، جو بھی اسرائیل یا اس کا ساتھ دینے والا ملک ہے اس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، اور احتجاج جو بھی جہاں پر ہو رہا ہے کم سے کم 4 قدم چل کے احتجاج میں شرکت کر لیں۔ سوشل میڈیا پہ آپ جو کر سکتے ہیں، اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں، آپ وہ کر لیں۔ کم سے کم آپ عقلی طور پر، عملی طور پر نہ صحیح، زبانی طور پر جو آپ کے لیے ممکن ہے وہ کریں۔ اس طرح شاید ہم اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ لیکن یہ تو میں عوام کی بات بتا رہا ہوں، جو مسلم ممالک کی حکومتیں وہ صرف احتجاج کر کے یا زبانی مذمت سے وہ بری و ذمہ نہیں ہو سکتی، ان کو عملی طور پہ کچھ کرنا ہوگا، تمام اسلامی سربراہوں کو مل کے بیٹھنا ہوگا اور کوئی فیصلہ کرنا ہوگا، جیسے کہ علماء کو مل کر بھی اس وقت میں شرعی مسئلے کو ببانگ دوحل بیان کرنا ہوگا کہ مسلم حکومتوں پہ اس وقت کیا فریضہ عائد ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہماری آنکھیں کھل جائیں، اللہ کرے کہ اس سے پہلے کہ غزہ ختم ہو ہماری نیند ختم ہو جائے، اللہ کرے کہ وہ دن نہ آئے کہ غزہ والوں کی مقاومت ختم ہو، ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں، اللہ کرے کہ حالات چینج ہو جائیں، اللہ کرے کوئی ہمیں صلاح الدین ایوبی کا جذبہ بیدار ہو جائے، اللہ کرے کوئی محمد بن قاسم کھڑا ہو جائے، اللہ کرے کوئی طارق بن زیاد آ جائے جو اسرائیل کو اس کے مظالم کا مزہ چکھا دے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com